تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ اب میں آتا ہوں اپنے ہندو بھائیوں، بہنوں، نوجوانوں، بزرگوں سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کیا اب بھی آپ نہیں سوچو گے؟ کیا اب بھی آپ ذرا سیریس ری تھنکنگ نہیں کرو گے؟ کیا آپ نہیں سوچو گے کہ کس غلط راستے پر آپ کو ڈال دیا گیا ہے اور مسلسل اس غلط راستے پر آپ کو ہانکا جا رہا ہے، آپ کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر، آپ کو نفرت کا چورن کھلا کر؟ کیا آپ ابھی بھی نہیں محسوس کر رہے ہو؟ ذرا اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھو، ان بیٹیوں سے پوچھتا ہوں جن کی ماں کی چتا کو مسلمان لے کر نکل رہے ہیں، ان بیٹوں سے پوچھتا ہوں جن کے باپ کی یا ماں کی چتاؤں کو مسلمان لے کر جا رہے ہیں۔ کیا نہیں سمجھ میں آیا کہ جس قوم سے ٹوٹ کر محبت کرنی چاہیے تھی، اس سے نفرت کی آگ بھڑکا دی گئی آپ کے سینوں میں؟ آپ کو بتایا گیا، بچپن سے پڑھایا گیا، کورس کی کتابوں میں پڑھایا گیا، ستسنگ کی سبھاؤں میں پڑھایا گیا کہ یہ لوگ دشمن ہیں تمہارے، یہ ٹوپی والے، ان کے کپڑوں سے پہچانو، یہ دشمن ہیں، یہ آتنکوادی ہیں، یہ ہیں وہ لوگ، یہ آتنکوادی ہیں جو آپ کی چتاؤں کو جلا رہے ہیں، شمشان گھاٹ پہنچا رہے ہیں، خون دے رہے ہیں، آکسیجن دے رہے ہیں، جان دے رہے ہیں، مسجدوں میں آپ کو لٹا لٹا کر آپ کا علاج کر رہے ہیں، اور ان کے علماء، ان کے بزرگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر آپ سب کی صحت کی بھیک خدا سے مانگ رہے ہیں۔ یہ دشمن ہے؟ کتنا بڑا ایرر آف ججمنٹ ہے، کتنی بڑی سازش ہے چند شیطانوں کی، جنہوں نے آپ جیسے لاکھوں کروڑوں اچھے لوگوں کو بدگمان کر دیا۔ کیا آپ کو سکھایا گیا؟ تھالی بجاؤ، تالی بجاؤ، دیے جلاؤ۔ ایک منتری صاحب کے پاس ایک عورت ہاتھ جوڑ کے رو رو کے کہہ رہی ہے کہ بچا لو میرے بیٹے کو، اور منتری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بالاجی کے مندر میں جا کر ناریل چڑھاؤ۔ منتری کے پاس کوئی منتر سیکھنے کے لیے جاتا ہے، مدد مانگنے کے لیے جاتا ہے؟ جن لوگوں کو آپ نے سत्ता میں بٹھایا، جن کو آپ نے ووٹ دیے، جن کے آپ نے مودی 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 کہہ کر آپ نے نعرے لگائے، جن کی میوزک پر آپ نے ڈانس کیا، ہے ادب شرط منہ نہ کھلواؤ۔ کس کو مسیحا سمجھا؟ کس کو آپ نے، کس پر آپ نے بھروسہ کیا؟ کیا آپ لوگ اتنے پڑھ لکھنے ہونے کے باوجود کچھ سوچو گے نہیں؟ ہمارے دیش نے ایک ایسا سنویدھان ہم کو دیا ہے، دستور دیا ہے، ہم کو سوچنے کی آزادی ہے، ہم کو فریڈم آف تھاٹ کی آزادی ہے۔ ہم اس بات کے زنجیروں میں بندھے ہوئے نہیں ہیں کہ ہم جس اندھ وشواس کے ماحول میں پلے بڑھے اور اسی میں ہم مر جائیں اور زندگی بھر مر جائیں، چاہے پی ایچ ڈی کر لیں، چاہے کچھ کر لیں، مگر ہم اپنے پرانی آستھاؤں پر پنروچار نہیں کر سکتے، ان کو نئے سرے سے غور نہیں کر سکتے۔ میں سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں، ماننے کی دعوت نہیں دے رہا ہوں۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ پلیز 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 اب بھی وقت نہیں آیا کہ آپ کچھ سوچیں۔ میں اس خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں جس کو میں مانتا ہوں اور جس کو آپ پوری تفصیل سے صحیح طریقے پر نہ جانتے ہو مگر مانتے آپ بھی ہیں، اس کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا دل آپ کی محبت سے اور اس وطن کی محبت سے لبریز ہے۔ میں کسی کو حق نہیں دینا چاہتا کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ اس کو مجھ سے زیادہ اس ملک سے محبت ہے۔ وقت نہیں ہے، ورنہ میں قصہ سناؤں کہ میں کس گھر میں پلا ہوں، کس خاندان کا میں پروردہ ہوں، کیا تاریخ ہے ہمارے خاندان کے بزرگوں کی اس وطن کے دفاع میں، اس وطن کی ترقی اور سیوا میں۔ آپ نے اپنے آپ کو، آپ میں سے کچھ لوگ
سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اس ملک کا مالک سمجھتے ہیں. قدرت اشارے کر رہی ہے, ابھی بھی سمجھ جائیے, ابھی بھی اس میسج کو لیجیے جو اللہ نے بھیجا ہے, جو مالک نے بھیجا ہے. اس سوئم سیوک کہاں ہیں اس وقت؟ جن کو بارے میں کہا جا رہا تھا کہ کپڑوں سے پہچانو ان کو, وہ تو سوئم سیوک بنے ہوئے ہیں, انسانیت کے سیوک بنے ہوئے ہیں. اور جن کا نام ہے سوئم سیوک, وہ کہاں ہیں؟ اٹھ کے بیٹھے ہیں, ڈرے سہمے بیٹھے ہیں کہ کہیں مر نہ جائیں, کہیں یہ وائرس لگ نہ جائے. یہ خوف اور یہ دہشت یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے لوگوں کے دل ایمان سے خالی ہیں. ان کے دیوی دیوتاؤں کے جو نام یہ لیتے ہیں وہ آپس میں قوموں کو لڑانے کے لیے لیتے ہیں, یا قوموں سے پرساد یا دان کھینچنے کے لیے لیتے ہیں. اگر واقعی بندے کو جو خدا سے محبت ہوتی ہے اور یقین ہوتا ہے خدا پر, وہ کود پڑتا ہے آتش میں, آگ میں کود پڑتا ہے اپنے بھائیوں کو بچانے کے لیے. اس کا یقین یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے بندوں کی اگر حفاظت کروں گا, ان کو بچاؤں گا, تو اللہ مجھے بچائے گا. اور دیکھ رہے ہیں لوگ الیکشن ڈیوٹی کرنے والے تو بیمار پڑ رہے ہیں, لیکن مسجدوں میں کووڈ کی خدمت کرنے والا ایک بندہ بیمار نہیں پڑا. اور ایک بار پھر میں اپنے دیش کی عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی سرکار بہت کلوزسٹ الائی اور فرینڈ, نیئرسٹ اینڈ ڈیئرسٹ فرینڈ سمجھتی تھی ہمیں, اور آپ کو بتاتی تھی اسرائیل کے بارے میں. کیا اسرائیل نے کوئی ایک انجیکشن کا وائل بھیجا ہے؟ کیا اسرائیل نے کوئی مدد کی ہے اس مصیبت کے وقت میں؟ کہا جاتا ہے کہ a friend in need, a friend indeed. جو دوست ضرورت کے وقت میں کام آتا ہے وہ ضرورت دوست ہوتا ہے. میں پورے دیش کے عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ دوستوں اور دشمنوں کو پہچانو اور سرکاروں کو پہچانواؤ. جو دوست ہیں, جو خیر خواہ اور شبھ چنتک ہیں, ان کو دشمن سمجھتے ہیں لوگ, اور جو دشمن ہیں, سیلفش اور خود غرض ہیں, ان کو دوست سمجھتے ہیں. دعا ہے کہ خدا جلد از جلد ایسے اسباب پیدا کر دے کہ ہمارے دیش کی سرکاریں اور دیش کے عوام صحیح راستے کو چنیں, صحیح راستے پر چلیں. اے اللہ, ہم سب کو سیدھا راستہ دکھا دیجیے گا, دکھا دیجیے ان لوگوں کا راستہ جن سے آپ خوش ہوتے ہیں. ان کے راستے سے ہم کو ہٹا لیجیے اور بچا لیجیے جن سے آپ ناراض ہوتے ہیں اور جو غلط راستے پر چل پڑتے ہیں. آمین ثم آمین.